मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। सेंचुरियन में पाकिस्तान जीत के करीब पहुंचकर हार गया। जनूबी अफ्रीका कामयाबी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। 148 रन के ताक़ब में मेजबान टीम की 8 विकेटें 99 रन पर गिरी। मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग पाकिस्तान को मैच में वापस लाई। 6 शिकार किए। 9वें विकेट पर जॉनसन और रबाडा की 51 रन की शराकत ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। रबाडा 31 रन बनाकर नुमाया रहे। बावोमा 40 और मार्करम 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्करम मैच के हीरो रहे। सीरीज के मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मंजूर। मदारिस से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। अपने हिसाबात को ऑडिट करवाकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर तमाम मामलात हल हो गए। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स की बात मानी गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं जो मदारिस सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया है। तर्जुमान JUI कहते हैं कि जिद्दोजहद रंग ले आए। दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करते रहेंगे। हम मदारिस पाकिस्तान के नजरियाती जोग्राफिया के मुहाफ़िज़ हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीसाक़े मईशत का मुतालबा कर दिया। कमालिया में गुफ्तगू में कहा मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। जिनको टैक्स देना चाहिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। पास्को करप्ट तरीन इदारा है, बंद होना चाहिए। महंगाई 5% से ऊपर ले जाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। चीनी की बरामदात से पहले काश्तकारों को पैसे न मिले तो शुगर मिल्स सील कर देंगे। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। 40,000 लोगों को शहीद कर चुका इस खुली दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला मुल्क अमरीका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च से खिताब। कहा इसराइल को हासिल दूसरी ताकत मुस्लिम ममालिक की बेहिसी है। चंद ममालिक को छोड़कर कोई बात भी नहीं कर रहा। अमरीका की गुलामी में हमें सुरखरुई हासिल नहीं होगी। मार्च में हजारों अफराद ने शिरकत की। 9 मई की मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं अमरीका में करारदादें नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाई गई। 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले को आपने लॉबिस्ट हायर किया। हनीफ अब्बासी ने कहा 9 मई के मंसूबा साजों को सजा देनी चाहिए। ये कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज इख्तिदार के लिए अमरीका के पांव पड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब की माली बेज़ाबतियां सामने आई हैं। फर्जी कंपनियों को इश्तेहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के लिए दिए जाते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PTI ने अपने दौर में करप्शन के फरोग के अलावा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से हुकूमत है। बताएं कहां डैम बनाए। पहले बुज़दार के जरिए पंजाब से बदला लिया गया। अब अली अमीन गंडापुर के जरिए खैबर पख्तूनख्वा से बदला लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा है तो काबीना के मस्खरों को लगाम दें। PTI पूरी यकसूई और संजीदगी से सियासत को इस्लाह की राह पर डालने के लिए कोशां है। PTI के सेक्रेटरी तलात शेख वक्कास अकरम का वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल।
کہا اصلاح کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. خواجہ آصف مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اگر آوارہ زبانوں کو لگام نہ ڈالی گئی تو جواب میں کوئی نرمی اور رعایت روا نہیں رکھی جائے گی. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا رواں سال ترسیلات زر میں 31% اضافے کا خیر مقدم. کہتی ہیں کہ اوورسیز نے 11 ماہ میں 31% زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی. بیرون ملک مقیم پاکستانی جھوٹ فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں. اوورسیز پاکستانی سنبھلتی ہوئی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کے حل کے لیے کوہاٹ میں گرانڈ جرگہ رات گئے ختم. ایک فریق نے چند نکات پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. جرگہ بدھ کو دوبارہ ہوگا. بڑے نکات پر اتفاق ہے. مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے پر دستخط ہوں گے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. لوور کرم کے علاقے بگن میں مرکزی روڈ پر دھرنا جاری. کرم کے مسئلے پر کراچی میں احتجاجی دھرنوں کا چوتھا روز. 12 مقامات پر دھرنے کے باعث شہر کی اہم شاہراہیں بند. ٹریفک کا نظام درہم برہم. نادا خان پل اور اطراف میں بدترین ٹریفک جام. ایمبولینس بھی پھنس گئی. مریضوں کو اسپتال پہنچانا مشکل ہو گیا. نمائش چورنگی. شارع فیصل گولی مار. نارتھ کراچی میں دھرنا. پاور ہاؤس چورنگی. یونیورسٹی روڈ. ابو الحسن اصفہانی روڈ. عباس ٹاؤن 5 اسٹار چورنگی پر احتجاج. سرجانی ٹاؤن کے ڈی فلیٹس. شارع پاکستان. گلستان جوہر کامران چورنگی پر بھی دھرنا. دھرنوں سے عوام کا جینا محال ہو گیا. گھر سے دفتر اور پھر دفتر سے واپس جانا شہریوں کے لیے کڑا امتحان. طیارے میں آگ لگ گئی. 177 افراد ہلاک. 2 افراد کو معجزانہ طور پر بچا لیا گیا. لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث طیارہ رن وے سے پھسل کر بار سے ٹکرایا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی. طیارے کا بلیک باکس مل گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا طیارے حادثے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار. صدر زرداری نے کہا کہ لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ غم کی گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ. ملک کے 3 صوبوں کی سیوریج لائنوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ذرائع کا کہنا ہے کہ 26 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. حیدرآباد، جیکب آباد، جامشورو، قمبر، کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ، کرنگی، ملیر اور ساؤتھ کے اضلاع کی سیوریج لائنوں میں پولیو پازیٹیو ہے. میرپور خارج، شہید بینظیر آباد، سکھر، چمن، کوئٹہ، یوپ، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور ڈی جی خان کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی. راولپنڈی میں فائرنگ سے نجی کمپنی کا مالک قتل. پولیس کا کہنا ہے مالک عرفان کو ریکی کے بعد گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا. واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے. ملزمان فرار ہو گئے. یونان کشتی حادثے پر ایف آئی اے نے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی. ایف آئی اے نے 31 افسران کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری مکمل ہونے تک 31 افسران کو کہیں بھی تعینات نہیں کیا جائے گا. ایف آئی اے افسران حادثے سے قبل مختلف ایئرپورٹس پر تعینات تھے. کشتی حادثے میں بچ جانے والے افراد سے پوچھ گچھ کے بعد افسران پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا. جن اکاؤنٹس میں رقم ٹرانسفر ہوئی اسٹیٹ بینک سے تفصیلات لی جائیں. اسمگلنگ میں ملوث ملزم غلام دستگیر عرف کامران لیبیا فیصل آباد سے گرفتار. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم غلام دستگیر کو گرفتار ملزم عبد الرحمان کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا. ملزمان بین الاقوامی گینگ کا حصہ شہریوں کو سمندر کے راستے لیبیا سے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں. 7 شہریوں کو یورپ بھجوانے کے نام پر 2 کروڑ 73 لاکھ روپے لیے تھے. سمیت بالائی علاقوں میں شدید سردی. اسکردو میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا. استور اور گلگت میں -8 ریکارڈ. شمالی بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں سے لوگوں کی قلفی جمنے لگی. قلات میں درجہ حرارت -7. کوئٹہ اور زیارت میں -6 تک پہنچ گیا. کراچی میں بھی سردی کا زور برقرار. پارا 9 ڈگری ریکارڈ. پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں.
حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے بدستور جاری، شمالی غزہ میں بمباری، 36 فلسطینی شہید، رفح میں اسرائیلی حملے میں متعدد فلسطینی جان سے گئے، بے گھر فلسطینیوں کی امداد تاحال بحال نہ ہو سکی، صہیونی فورسز کا شمالی غزہ کا 2.5 ماہ سے محاصرہ، اقوام متحدہ کا کہنا ہے لاکھوں افراد شدید سردی سے دوچار، بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، بین الاقوامی برادری امداد پہنچانے میں کردار ادا کرے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں، قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی حماس کے وفد سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ یمن میں اسرائیلی حملے کے وقت صدر WHO کو محفوظ مقام پر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹیڈروس سنا ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں موجود تھے، اچانک حملہ ہوا، ٹیڈروس کو سیکیورٹی اہلکار محفوظ مقام پر لے گئے۔ سنا ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں کنٹرول ٹاور تباہ اور طیاروں کو نقصان پہنچا۔ روس نے آذربائیجان کے مسافر طیارے کو غلطی سے گرانے کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے ہم منصب کو فون کیا اور کہا طیارے کو روسی فضائی حدود میں یوکرینی ڈرون حملے کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا۔ 25 دسمبر کو آذربائیجان کا طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 38 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسٹار بیٹر بابر اعظم ICC T20 کرکٹ آف دا ایئر کے لیے نامزد ہو گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ بابر نے 24 میچوں میں 738 رن سکور کیے۔ امیدواروں میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ، زمبابوے کے سکندر رضا اور بھارت کے ارشدیپ کا نام شامل ہے۔ اسکاٹش جونیئر اوپن چیمپئن شپ میں اذان علی کی شاندار پرفارمنس، قومی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اذان علی نے پہلے میچ میں اٹلی کے سیریلو، دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کے جوزف کو شکست دی۔ جھیلیں جم گئیں، پہاڑ سفید ہو گئے، چین کے بیشتر شہروں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ سیاحتی مقامات پر برف باری نے نظارے حسین بنا دیے، نظاروں کا لطف اٹھانے سیاح کھنچے چلے آئے۔ امریکہ میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں جاری، نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر روایتی کرسٹل بال نصب کر دی گئی۔ تقریب میں معروف امریکی گلوکار پٹ بال نے شرکت کی۔